پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو کون کون سی نماز ایک ساتھ میں ادا کر لے سکتے ہیں؟ چھوٹنے کا اندیشہ کس لیے ہے؟ ایسے ہی نماز چھوڑنے کی بات، چھوٹنے کی بات ہے؟ ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وقت مقرر کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ 5 وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 اوقات ہمارے لیے متعین کیے ہیں۔ ہر نماز اس کے وقت میں پڑھنا یہی ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن دوران سفر ہم کو اجازت دی گئی کہ آپ کچھ نمازیں جیسے کہ ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء، ان دونوں نمازوں کو، دو نمازیں ظہر یا عصر یا پھر مغرب اور عشاء، ان کو ایک ساتھ ملا کر ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لیں یا عصر کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء بھی ہے کہ مغرب ہی کے وقت میں عشاء بھی پڑھ کر فارغ ہو جائے یا پھر مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ دوران سفر آدمی کو اس کی نوبت آتی ہے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایسے کر سکتا ہے۔ اور سفر کی حالت میں تو ایک ساتھ جب 2 نمازیں جمع کر کے بھی پڑھتا ہے تو ویسے ہی قصر بھی اس کو کر سکتا ہے۔ آگے ایک سوال قصر کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں جب قصر کر کے پڑھی جائیں گی تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مہربانی ہے کہ دوران سفر جو مشقتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لے سکتے ہیں۔ ظہر کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں گے تو کافی ہے، عصر کی بھی نیت سے 2 رکعت اور عشاء کی نیت سے بھی صرف 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو قصر ہو جائے گی نماز۔ لیکن بہرحال مسافر کے لیے قصر ہی پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، قصر کی اجازت ہے، آپشن ہے بس، کہ ایک مسافر چاہے تو پوری بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے تو قصر بھی کر لے سکتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اب یہاں کون کون سی نماز ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ تو بس ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، بس ان 2 نمازوں میں ملانے کی اور ملا کر پڑھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عصر اور مغرب آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء، بس ان 2 نمازوں کو ہی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جمع کرنا یا قصر کرنا ان کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سفر میں نکل رہا ہے، سمجھیے کہ ظہر کے وقت میں ظہر کا وقت ہو چکا اور اب وہ سفر شروع کرنا چاہتا ہے تو اس وقت ظہر اور عصر دونوں پڑھ تو سکتا ہے اپنے گھر سے نکلتے وقت، مگر پوری نمازیں پڑھنا ہوگا، کیونکہ قصر جو کرے گا صرف سفر کے دوران کرے گا۔ جی یوں سمجھیے کہ آپ ابھی آمبور سے بنگلور نکل رہے ہیں اور آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا، آمبور سے نکل کر آپ وانمباڑی میں جا کر اگر 2 نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ 2 رکعتیں ادا کر لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ مسافر ہو گئے، سفر آپ کا شروع ہو گیا۔ لیکن ابھی آپ گھر میں پڑھ کر نکلنا چاہتے ہیں تو سفر شروع ہونے سے پہلے جمع تو کر سکتے ہیں مگر قصر نہیں کر سکتے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہوگی اور عصر کی نماز بھی 4 رکعت پڑھ کر پھر آپ سفر گھر سے شروع کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یوں آپ کے پاس نماز جمع کرنے کا یہ قانون شریعت کے اندر پایا جاتا ہے۔